اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کلام جدید میں ہم نے بحث الحاد کے موضوع پر شروع کی تھی، اور جس عنوان کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہیں کہ وہ کون سے اسباب تھے یا ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ افراد ملحد بنتے ہیں یا ملحد ہو کر ان اسباب کا سہارا لیتے ہیں۔ دونوں صورتیں جو ہیں وہ مد نظر ہیں، کیونکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ انسان جو ہے وہ ان سبب کی وجہ سے ملحد ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان ہوتا شروع سے ملحد ہی ہے یا ملحد کسی اور چیز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ملحد ہونے کے بعد جب دلائل کی تلاش میں نکلتا ہے تو ان اسباب کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو مختلف اسباب آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، اور پچھلے درس میں ایک سبب کو واضح کیا تھا، تفصیل دی تھی اس کے اندر، کہ آج بھی ہم اسی پر ہی گفتگو کریں گے، چونکہ انتہائی اہمیت کا حامل سبب ہے، اور جتنے بھی ملحدین کے نتائج ہیں اور اعتراضات ہیں خدا کے ماننے والوں پر، وہ اسی سبب کی وجہ سے ہیں۔ یعنی ایک بنیادی ترین سبب آپ یہ کہہ لیں یہی ہے کہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا تھا وہ سبب؟ کہ حس اور تجربے کو ملاک اور معیار بنانا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے حس اور تجربہ۔ جو چیز حس اور تجربے میں آ جائے وہ حقیقت ہے، اور جو حس و تجربے میں نہ آئے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اور اس نقطے کو اٹھا کر پھر انہوں نے فلسفے کے خلاف ایک تحریک شروع کی، اور فلسفے کے خلاف یہ بات کرنا شروع کی کہ فلسفہ چونکہ حسیات سے بحث نہیں کرتا، لہٰذا فلسفے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم تحقیق کے میدان میں وارد ہوتے ہیں، ہمیں مطالب جو ہیں وہ کچھ ایسے انداز میں نظر آتے ہیں کہ یہ مبنا جو انہوں نے انتخاب کیا ہے یہ خود اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے تجربی روش کے اوپر اکتفا کیا ہے اور فلسفے کی نفی کی ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ان میں سے ایک بندہ خود اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ ایک اہم کتاب ہے، اس میں وہ باقاعدہ طور پر یہ بات ابتدا ہی میں کرتا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ مر چکا ہے۔ فلسفہ مر چکا سے مراد یہی ہے کہ فلسفہ کا اب کوئی میدان نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی تفسیر کر رہا ہے سائنس اس قابل ہے کہ پوری کائنات کی وہ تفسیر کر سکتی ہے، تو پر فلسفے کی ضرورت نہیں بنتی ہے آ کر۔ اور یہ جو حسیات کو بنیاد بنا کر فلسفے کی نفی کی جا رہی ہے، جب ہم فلاسفہ سے جا کر پوچھتے ہیں، فلسفے کی کتابوں میں جا کر مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاسفہ بھی حسیات کو اہمیت دیتے ہیں۔ حتیٰ ارسطو کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ من فقد حسا فقد علما، کہ جس کی حس نہ ہو، حس فاقد ہو جائے، وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ مقولہ، یہ سٹیٹمنٹ جو اس کا ارسطو کی ہے، یہ حسیات کی اہمیت پر دلالت کر رہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی فلسفی بن جائے، یا فلسفے کا ادعا یہ ہے کہ اگر آپ نے فلسفے کو ماننا ہے، فلسفے کی روش پر چلنا ہے، تو حسیات کو چھوڑنا ہوگا۔ نہ،
ایسا دعویٰ اور ادعا کسی فلسفی نے نہیں کیا، بلکہ علوم حصولی کا آغاز حسیات سے ہوتا ہے۔ بہت سارے علوم ہیں کہ جو حسیات سے حاصل ہوتے ہیں، اور آپ منطق ارسطوئی کے اندر ہی جا کر دیکھ لیں، بدیہیات کی جو مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، مختلف بدیہی علوم کا جو ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ حسی علم ہے، کہ وہ بدیہی ہے۔ اور بدیہی علم کسے کہتے ہیں؟ اس علم کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی معلومات کی دنیا میں سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے آپ اگر تجارت کرنا چاہیں تو تجارت کے میدان میں اگر آپ اترنا چاہتے ہیں تو آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے، اگر سرمایہ نہیں ہوگا تو آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب آپ علم کی دنیا میں اترنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے کچھ سرمایہ چاہیے کہ جو علوم کا آپ کے پاس موجود اور جس کے ذریعے سے آپ پھر مختلف علوم کو کشف کر سکیں۔ تو ان سرمایہ علوم کو بدیہیات منطق ارسطوئی کی زبان میں کہا جاتا ہے، کہ آپ نے علم منطق میں میرا خیال میں بعض دوستوں نے پڑھا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ ان کے پاس ذرائع ابلاغ موجود ہیں، ان کا نفوذ ہے معاشرے کے اندر، تو ان کی بات کو جو ہے وہ حرف آخر مان کر اور اس قسم کی فلسفے کے خلاف جو ہے وہ باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ تجربی علوم جو ہیں ان کی جو بنیاد ہے اور اساس ہے وہ تجربے پر ہے۔ اور تجربہ خود کیا ہے؟ تجربہ مختلف مشاہدات کا اور مختلف آزمائشوں کا مجموعہ ہے، کہ آپ ایک چیز کے اوپر ایک چیز کی مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدے سے کیا مراد ہے؟ آپ مستقیم طور پر اس شے سے کیا ہے برخورد کرتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں، یا آپ کے سامنے وہ چیز آتی ہے۔ جیسا کہ میرے سامنے اب یہ کتاب موجود ہے، اب میں مشاہدہ کر رہا ہوں، درست ہے؟ تو یہ مشاہدہ اس کیا ہوتا ہے؟ مستقیم ہوتا ہے، اور کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے، کہ شے مستقیم موجود ہو اور حواس خمسہ کے ذریعے آپ ارتباط برقرار کر رہے ہو اس کے ساتھ، چاہے وہ آنکھ کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہاتھ کے لمس کے ذریعے ہو، چاہے وہ کان کے ذریعے ہو، چاہے وہ ذائقے کے ذریعے ہو، جس کے ذریعے بھی ہو۔ یعنی ایک چیز کا یا آثار جو ہیں اس کو مستقیم، ایک چیز کے جو مستقیم آثار ہیں اس سے ارتباط برقرار کرنا حواس خمسہ کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں مشاہدہ اور آزمائش۔ یعنی آزمائش کیا؟ وہ ٹیسٹ جو آپ لیبارٹری کے اندر کیے جاتے ہیں، آبزرویشن۔ تو جب مشاہدہ جو ہے وہ ہم نے یہ کہا کہ تجربہ جو ہے ان مشاہدات کا جو ہے مجموعہ ہے، تو اب یہاں سے ایک بات سامنے آ جاتی ہے، کیا؟ کہ علوم تجربی تمام کائنات اور تمام عالم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہیں پر محدودیت سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ علوم تجربی کی بنیاد اور بیس کیا ہے؟ تجربہ ہے۔ تجربہ اگر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ وہ مشاہدات اور مختلف آزمائش، آبزرویشنز کا جو ہے مجموعہ ہے۔ اور مشاہدہ کہتے کسے ہیں؟ کہ آپ ایک چیز کے ساتھ یا اس کے آثار کے ساتھ مستقیم طور پر ارتباط برقرار کریں حواس خمسہ کے ساتھ۔ تو یہ تعریفیں فٹ کرنا شروع کریں کہ آپ آیا اس معیار کے مطابق پورے عالم کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ بس کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے فقط آپ مادیات کو تو کور کر پائیں گے، لیکن اگر ایک حقیقت جو مادی نہ ہو اس کے بارے میں آپ کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، مادے سے ماورا ہو۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہی چیز سبب بن رہی ہے، آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے آگے چل رہے ہیں، کہ مادے
عقدے کے اندر اتنا گھر گئے یہ جا کر اور اعتماد صرف کر لیا اس کے اوپر جا کے، تو اب آہستہ آہستہ انکار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ حس کے اندر تو وہ چیزیں آ نہیں سکتی ہیں، تجربے میں تو وہ چیزیں آ نہیں سکتی ہیں، تو لہٰذا انکار ہی کرتے ہیں اس کا جا کر۔ یہ تھے مثلا اگر آپ علوم کو دیکھیں جو ہمارے پاس سائنس جسے کہا جاتا ہے، اس کو دیکھیں تو دو قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے علوم کو، یا یہ طبیعی ہیں یا یہ انسانی ہیں، درست ہے؟ ایک ہیومینٹیز ہے اور ایک ہے نیچرل سائنسز، نیچرل سائنسز ہی کہیں گے اس کو، علوم طبیعی۔ علوم طبیعی کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ وہ ان کا موضوع مادہ ہے، حیوانات ہیں، زمین ہے، پتھر ہیں، مثلا مختلف علوم جو یہ علوم طبیعی یہ بحثیں کرتے ہیں۔ علوم انسانی جو ہیں اس کے اندر جو موضوع ہوتا ہے وہ خود انسان ہوتا ہے، انسان کا نفس، انسان کا ادراک یہ مورد بحث قرار پاتا ہے، اور اس میں ادبیات، حقوق، لا مثلا، اقتصاد، مینجمنٹ، سائیکالوجی، سوشیالوجی، تاریخ، منطق، فلسفہ، یہ سارے کیا ہیں، انہی ہیومینٹیز کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو علوم موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان علوم کے اندر معمولاً مغرب زمین کے اندر تحقیق کی فقط ایک ہی روش جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، وہ ہے تجربی۔ جیسا کہ طبیعیات کی اور فزکس کی مثالیں تو مل رہی ہیں، مثلا آپ دیکھیں فزکس، کیمسٹری، اس کا تو مورد ہی وہی ہے کہ آپ نے تجربہ اور آزمائش کرنا ہے، آبزرویشن اس کے اندر موجود ہونا ضروری ہے آ کر، لیکن وہ یہاں اس کو جو ہے وہ وسیع کرتے ہیں، جا کر وسیع کر کے ہیومینٹیز کے اندر بھی کیا ہے، ہر چیز کو حس محور بنا دیتے ہیں آ کر۔ اور آپ دیکھیں انسان کے اوپر جو ان کی رائے سامنے آتی ہے وہ مادی رائے سامنے آتی ہے، انسان کو بدن کے اندر محصور کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ روش غلط اپنائی ہوئی ہے۔ مثلا اگر وہ سائیکالوجی کے اندر انسان کے نفس کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو مادی توجیحات بیان کریں گے، کیوں؟ کیونکہ حس کے اوپر اعتماد ہے، فقط کسی اور راستے کو معتبر نہیں مانتے ہیں۔ اگر وہ مثلا سوشیالوجی کے اندر جامعے اور معاشرے کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو مادی تفسیر کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حس کے اوپر فقط اعتماد پایا جاتا ہے آ کر۔ اب ہم ایک اس کے اوپر جو ہے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اگر فقط حس کو محور بنا دیا جائے اور حس کے علاوہ کسی بھی چیز کے اعتبار کو ختم کر دیا جائے، فلسفے کو درمیان میں سے ختم کر دیا جائے، جیسا کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے، تو اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ آپ خود اپنے علوم کے اندر بھی علم کو تولید نہیں کر سکتے، کیونکہ علم جو ہے مختلف نظریات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور نظریات جو ہے وہ کلیات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی وہ ہوتے ہی کلی ہیں، نظریہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کلی ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت کہ جب لوہے کو گرم کیا جائے تو وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے، درست ہے؟ تو اب یہ آپ نے جو نظریہ دیا ہے یہ کلی تو ہے، جزئی تو نہیں ہے، مثلا یہ لوہا، وہ لوہا، وہ لوہا۔ آپ کہتے ہیں جو بھی لوہا آپ اگر اس کو گرم کریں گے تو حرارت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ فلسفے کو بیچ میں سے نکال دیں گے، فقط حس پر اعتماد کریں گے، تو پھر آپ یہ قاعدہ کلیہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر قاعدہ کلیہ نہ بنا پائے اپنے علم کے اندر، تو پھر جو تجربی علوم کے جس پر اتنے جو ہے فخر کرتے ہیں، اور فخر ہونا بھی چاہیے کہ علوم کے ہم منافی نہیں ہیں، یہ علوم واقعاً انسان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسی کو سب کچھ سمجھ کر جو ہے خدا کا انکار کیا جا رہا ہے، خدا کے باقی احکامات کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اور خود آپ جو ایک جس روش کے تحت جا کر ایک گڑھا کھود رہے ہیں خدا کے قائلین کے لیے، آپ خود اسی گڑھے کے اندر گرتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے کیا ہے، یہ علوم جو ہیں وہ نکل جائیں گے۔ اب جو حس اور تجربے پر فقط اکتفا کرتے ہیں اور فلسفے کو بیچ میں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اب کس طریقے سے یہ پھر نظریے تک پہنچیں گے، ایک نظریے کو کیسے تولید کریں گے، ایک نظریے کو کیسے پیش کریں گے آ کر، اس کے اندر پھر جا کر کیا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔
مثلا کیا، مثلا کہتے ہیں کہ اگر حس کو معیار بنا دیا جائے تو انسان حس کر کے تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے ایک واقعہ رونما ہوا ہے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ مثلا آپ کے سامنے یہ جو کیا گیا کہ ایک لوہے کو گرم کیا گیا اور حرارت کے اندر، حرارت کے اثر میں یہ کیا ہے، کوئی بندہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دے کہ لوہے کو اگر حرارت دی جائے تو حرارت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوہا پھیل جاتا ہے، تو یہ افراد جو حس گرا ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ اس قضیے کو، اس نظریے کو تصدیق کرنے یا اس کو رد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے، حس ہے۔ آپ اس کو تجربہ کریں، اگر اسی طریقے سے ہو تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو ہم کہیں گے کیا ہے، غلط ہے۔ جب یہ بات ہو تو اسی بات کو ہم رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ معیار درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ فقط ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے تجربہ کیا ہے، لیکن نظریے کے اندر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان افراد کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جن پر ابھی آپ نے تجربہ نہیں کیا، آزمائش و آبزرویشن اس کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ مطلب ہے تو کیسے کریں اس کو؟ تو یہاں پر پھر مختلف جو ہیں وہ نظریے سامنے ہیں، کیونکہ حس کے بارے میں تو ہم نے کہا کہ حس کے اندر محدودیت پائی جاتی ہے، اب خالی حس سے جو ہے وہ نتیجہ نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پر جان اسٹوارٹ مل جو ہے وہ سامنے آتا ہے، ایک مشہور نام ہے جان اسٹوارٹ مل۔ وہ آ کر ایک بات کرتا ہے کہ جو فلسفیوں کے قریب ہے، لیکن فرق ہے کہ فرق بعد میں بیان کیا جائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ ہر حادثہ علت رکھتا ہے، اور دو جو علت ہوں وہ کیا ہے، دو ایک جیسی علت اگر ہوں تو وہ ایک جیسا ہی عمل کرتی ہیں۔ مثلا اگر آپ نے حرارت دے دی اور اس حرارت سے لوہے کے اندر کون سی صفت آ گئی، پگھلنے کی، آپ نے دوسری آگ لی اور اس آگ سے حرارت دی لوہے کو، تو اس کے نتیجے میں بھی لوہا کیا ہو گیا، پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو اب دو علتیں ایک جیسی دیکھیں تو نتیجہ کیا ایک جیسا آیا کہ آگ کی حرارت سے لوہا پگھلنا یا پھیلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسٹوارٹ مل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس علت کو کشف کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ علت کیا ہے، اور علیت کا جو نظریہ ہے، علت کی جو بحث ہے، کہاں پہ بحث ہوتی ہے، فلسفے میں۔ یعنی آپ حس اور تجربے، مشاہدے اور آبزرویشن کے ذریعے آپ فقط یہ کشف کرتے ہیں کہ حرارت کی اس مورد میں حرارت کی وجہ سے لوہا پگھلا ہے، لیکن بعد والا جو قضیہ بنتا ہے وہ قضیہ تو آپ کیا ہیں، عقل سے لیتے ہیں۔ کیا کہ اگر علت یکساں، یعنی ایک ہی علت اگر ایک جگہ موجود ہو یا مختلف جگہ پہ موجود ہو تو اس کا معلول بھی وہی موجود ہوگا۔ اگر یہ لوہا حرارت اگر جہاں بھی موجود ہوگی، یہ انبساط اور پھیلنا اس کا کیا ہوگا، موجود ہوگا۔ یہ کون حکم لگا رہا ہے، عقل حکم لگا رہا ہے، مشاہدہ یہ حکم نہیں کرتا۔ بس جان اسٹوارٹ مل نے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ بیان کیا، لیکن جو حس گرا تھے وہ تو اس بات کو نہیں مان سکتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے تو فلسفہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، فلسفہ مان لے تو بہت ساری چیزیں جو ثابت ہو جاتی ہیں۔ مثلا رسل جو ہے وہ ریاضی دان جو کہ موجود تھا، اس نے آ کر کہا کہ تجربی علوم سے اگر آپ کلی نتیجہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ جو جان اسٹوارٹ مل نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، فقط اسی کے ذریعے کلی نظریہ آپ بنا سکتے ہیں، نتیجہ کلی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس قضیے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے،
ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہم ایک کلی نظریہ لیں۔ تو کلی نظریہ آپ جو بھی راستہ اختیار کریں، آپ قطعی اور یقینی راستہ تو یقینی نتیجہ تو آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ یقینی نتیجہ آپ کو تب ملنا تھا کہ جب آپ ایک ایسے قضیے کا سہارا لیں کہ جو آپ کو بتائے کہ اگر علت موجود ہو تو حتماً معلول بھی وہاں پر موجود ہوگا۔ اگر حرارت علت ہے لوہے کے پھیلنے کی تو جہاں بھی یہ علت موجود ہوگی لوہا پھیلے گا، تو تب آپ کو قطع اور یقین حاصل ہوگا۔ اسی وجہ سے رسل نے پھر یہ نظریہ دیا کہ ہم تجربی علوم سے فقط ظن حاصل کر سکتے ہیں، قطع اور یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نظریہ کیوں بیان کر رہا ہوں آج اس درس کے اندر؟ تاکہ ان افراد کے لیے یہ درس ہو کہ جو تجربی روش کے اوپر چل کر نظریات دیتے ہوئے قطعی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت ساری چیزوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، دین کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود اپنی حالت دیکھیں کہ اس تجربی روش کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ رسل خود ملحد تھا یا کم سے کم جو ہے وہ شکاک تھا، اور تجربی علوم کے اوپر اس کا جو ہے وہ اکتفا تھا، حس و تجربے کے اوپر۔ وہ آ کر یہ نتیجہ دے رہا ہے کہ تجربی علم جس کے اندر مشاہدہ اور آزمائش و آبزرویشن سے استفادہ کیا جاتا ہے، ہم اس سے فقط کلی نتائج لے سکتے ہیں ظنی، جس میں غالباً تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن قطعاً و حتماً نہیں کہہ سکتے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ تجربے کی کوئی ارزش، قیمت اور ویلیو نہیں ہے۔ یہ تھا نظریہ کس کا؟ رسل کا۔ اس کے آگے چلتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو آموزش فلسفہ کے درس کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ ایمپیریسزم کے جو حس گرا ہیں، مکتب حسی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نمائندہ کون تھا؟ ڈیوڈ ہیوم۔ ڈیوڈ ہیوم نے جب آ کر کہا کہ علم کا راستہ فقط اور فقط حس ہے، اور اسی روش کے تحت اس نے اصل علیت کا بھی انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علیت آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی، آنکھوں سے جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ فقط یہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جب بھی آگ کے قریب لوہا آ جائے یہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ آگ جو کہ حرارت رکھتی ہے اور لوہا، ان دو کا قریب آنا آنکھ دیکھ سکتی ہے اور اس کا پھیلنا، لیکن ان کے درمیان کیا رابطہ پایا جاتا ہے؟ وہ رابطہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ علت و معلول میں ہم کیا کہتے ہیں کہ آگ اور لوہے کے درمیان ایک رابطہ برقرار ہے۔ اس رابطے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی آگ اس کے قریب لوہا آتا ہے تو وہ اس کے حرارت کے نتیجے میں پھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور اصل علیت، اسی کو علیت کہتے ہیں۔ اور علیت چونکہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، ڈیوڈ ہیوم نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ علیت نام کی حقیقت موجود نہیں ہے، یہ قاعدہ درست نہیں ہے، ہم فقط تقارن سمجھتے ہیں دو چیزوں کے اکٹھے ہونے کو۔ تو جب آپ نے علیت کا انکار کر دیا، خوب آگئے ڈیوڈ ہیوم، تو پھر آپ ان تجربی علوم کا کیا کریں گے؟ کلی نتائج آپ کے کہاں گئے؟ آپ کیسے ایک نتیجہ لیں گے؟ علیت کا تو آپ نے انکار کر دیا، کیسے آپ اس کو نتیجہ لیں گے؟ تو ڈیوڈ ہیوم نے کہا کہ ہم تجربے کے ذریعے کسی قسم کا کوئی کلی نتیجہ نہیں لے سکتے۔ ڈیوڈ ہیوم کے فلسفے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، اور اس نے اس نتیجے کو ڈیوڈ ہیوم نے، رسل نے تو کہا تھا ہم ظنی کلی نتیجہ لے سکتے ہیں ہم، لیکن ظنی ہوگا، وہ غالباً کہہ سکتے ہیں اس کو۔ لیکن ڈیوڈ ہیوم نے جب آ کر کیا کیا؟ اصل علیت کا انکار کر دیا اور کہا اور دلیل دی اس کے اوپر، اور صراحت سے کہا کہ اصل علیت کو ہم قبول نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حس
اس کو جو ہے وہ درک نہیں کر سکتی، لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تجربی علوم میں ہم کیا کریں، اس میں سے نظریہ ہم کیسے نکالیں؟ کہتا ہے کہ راستہ بند ہے۔ ڈیوڈ ہیوم کے اگر اس نظریے کو مانے تو پھر علم اور اسطورہ جسے کہتے ہیں، یا خیال بافی، جو ایک خیالی پلو جو ہے، خیال بافی جو ہے، وہ اگر لیں تو ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے باقی بچتا، چاہے وہ علم ہو سائنس سے لیا ہوا یا ایک خیال بافیاں ہوں انسان نے خود سے جو بنائی ہوئی ہیں وہ ہوں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے فقط کہ ان کو پرکھنے کا، اس کو پرکھنے کا تھوڑا طریقہ ہے ہمارے پاس جو سائنس سے حاصل ہوتا ہے، اس پہ مشاہدہ ہو سکتا ہے، اس پہ جو ہے وہ آبزرویشن ہو سکتی ہے، لیکن خرافات کے اوپر یہ نہیں ہو سکتی، بس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے حس گرائی کا۔ خوب آگے چلتے ہیں، ڈیوڈ ہیوم سے آگے نکلتے ہیں۔ جب ڈیوڈ ہیوم نے آ کر علوم تجربی کی اساس کو ختم کر دیا تو یہاں پر پھر کیا ہوا، ایک اور نتیجہ، ایک اور جو ہے وہ مکتب سامنے آتا ہے جس کا بانی کون ہے؟ کارل پوپر۔ خوب یہ کہتا ہے کہ درست ہے کہ ہم تجربے کے ذریعے کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے، چونکہ ڈیوڈ ہیوم نے جو اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات سے ہم نہیں بچ سکتے کہ حس اور تجربہ اور مشاہدہ کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے، یعنی پازیٹیوزم نہیں بن سکتے، اس بات نہیں کر سکتے، اس بات گرائی کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن ہم ابطال کر سکتے ہیں تجربے کے ذریعے۔ ہم چونکہ ایک نظریے کو باطل کر سکتے ہیں لہذا اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ بطخ جو ہے فقط سفید ہے، تو ایک بندہ آ کر کیا کر سکتا ہے؟ مشاہدہ کر کے ایک مورد لا کر کھڑا کر سکتا ہے، کالی بطخ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ حس کے ذریعے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا بلکہ اس کے نظریے کی نفی کی ہے کہ اس نے کہا کہ سفید بطخ ہے اس کائنات کے اندر، اس نے آ کر کہا کہ نہیں، اس کائنات کے اندر کالی بطخ بھی موجود ہے۔ تو ہم تجربے کے ذریعے ایک نظریے کو پرکھ سکتے ہیں، اس کے اندر موجود خطا کو کشف کر سکتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ابطال گرائی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فالسیفائی ایبلٹی، کہ ابطال گرائی جس کو جو ہے وہ ہم فارسی میں ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اردو میں نہیں معلوم کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا۔ خوب اب آ کر ڈیوڈ ہیوم کے نظریے کے مطابق خرافے کے درمیان اور علم کے درمیان فرق نہیں سامنے آ رہا تھا، چونکہ اس نے بالکل ہی تجربے کی اساس جو ہے وہ ختم کر دی تھی اپنے اس مبانی فلسفی کے ذریعے، جو اس نے ایک فلسفہ وہ والے کہتے ہیں، غربی کہتے ہیں، والا اگر دیکھیں تو فلسفہ اس معنی میں نہیں بنتا۔ لیکن پوپر کے اس نظریے کے مطابق علم اور خرافے کے درمیان فرق آ جاتا ہے۔ کیا علم ابطال پذیر ہے؟ علم کو ہم باطل کر سکتے ہیں اگر وہ باطل ہونے والا ہو، اور خرافہ وہ ہے کہ جس کو باطل نہیں کر سکتے۔ خرافات بنا دی، اب کیا باطل کرنا ہے اس کو؟ کیا شاہد ڈھونڈنا ہے، کیا تجربہ کرنا ہے اس کو، اور کیا اس کے مقابلے میں شاہد مثال لے کر آنی ہے؟ ایک خرافہ ایک گھر میں بیٹھ کے کسی نے بنا لیا مثال کے طور پہ، اب اس کو کیا آپ رد کریں گے؟ لیکن علم کے میدان میں ہو سکتا ہے نظریہ دیا، آپ مقابل میں مشاہدہ اور آبزرویشن کریں، جا کر اس کے خلاف ایک مثال لے کر آ جائیں۔ ایک خلاف مثال لے کر آ جانا کافی ہوتا ہے اس بات کو کہ یہ نظریہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے مغالطے کو، اس کی غلطی کو جو ہے وہ کشف کر دیں۔ کیا نتیجہ نکلے گا پس؟ آیا آپ اس نظریے کے مطابق قطعی اور یقینی نتیجہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔
جب آپ قطعی کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ شاید ابھی کوئی شاید مثال لے کر آ جائے جو اس کے خلاف ہو. آپ نے نظریہ تو دے دیا، اب انتظار میں بیٹھے ہوں گے شاید ابھی کوئی نظریہ آ جائے، شاید ابھی کوئی نظریہ آ جائے، شاید ابھی کوئی شاہد مثال آ جائے خلاف ہمارے. تو جہاں پر بھی احتمال مخالف کا موجود ہو وہاں قطع اور یقین نہیں ہوتا، وہ تخمینی اور ظنی ہی رہے گا. آپ فقط یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس سے کام چلاؤ، ابھی تک کیونکہ شاہد مثال اس کے مخالف نہیں آئی ہے، اس کے مخالف مشاہدہ و تجربہ بھی نہیں ہوا ہے، لہذا اس سے ابھی کام چلاؤ. لیکن آیا یہ حقیقت اسی طریقے سے ہے؟ آپ قطعی طور پر یہ بیان نہیں کر سکتے. بس آپ دیکھیں ہم جو ابھی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر فلسفہ بیچ سے نکال دیں، دیکھیں یہ مغرب زمین کے اندر ہی بیٹھے ہوئے بندے ہیں، ان کے نظریات کے مطابق کسی بھی جہت سے قطع اور یقین نہیں حاصل ہو رہا. تو اب آتے ہیں ہم اس کارل پوپر کے اس نظریے کو مد نظر رکھ کے ڈارونزم کے نظریے پر تطبیق کرتے ہیں کہ جو آج مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ قرآن بنا ہوا ہے یا کتاب مقدس کی طرح ان کا ایک مقدس نظریہ بنا ہوا ہے، اور جو اس کے خلاف بولتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ سارے جو مکتب ہیں اس کے اوپر تطبیق کر کے دکھائیں آیا قطعی نظریہ ہے. چاہے بھی ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ لیں، چاہے رسل کا نظریہ لیں، چاہے کارل پوپر کا نظریہ لیں. نہ ڈیوڈ ہیوم نے کہا ہے کہ تجربہ آپ کو علم دیتا ہے، نہ رسل کہہ رہا ہے کہ آپ تجربی علوم کے ذریعے یقین کی منزل پر فائز ہو سکتے ہیں، اور کارل پوپر کا نظریہ جو کہہ رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ ظن سے اوپر نہیں جا رہا ہے. تو آپ پھر کس جہات سے آ کر کہتے ہیں کہ ڈارونزم کا نظریہ جو ہے وہ ڈارون کا جو تھیوری ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، ثابت ہو چکی ہے، 100% ایسا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور احتمال ہو ہی نہیں سکتا اس سے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کارل پوپر کے جو ہے وہ نظریے کو جو ہے وہ مد نظر رکھ لیں، کیا نظریہ کارل پوپر کا؟ کہ اگر ہم ایک نظریے کو ابطال کر سکتے ہوں تو وہ قضیہ علمی کہلائے گا، اگر وہ ابطال کے قابل نہ ہو تو وہ قضیہ علم نہیں کہلائے گا بلکہ فرضیہ رہے گا یا خرافات رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ ڈارونزم کے اندر آپ جا کر یہ جو نظریہ دیا گیا ہے اس کو آپ ابطال کر سکتے ہیں؟ ابطال ہونا ہے تجربے سے، اور وہ حالات کے جس کو بیان کیا جاتا ہے اس پہ تو تجربہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اربوں سال کروڑوں سال گزر چکے ہیں. تو پوپر کے نزدیک پھر کیا ہے؟ یہ خرافات. یہ ہم نہیں کہہ رہے، مغرب زمین کے مفکرین کے نظریوں کا نتیجہ ہے. یعنی آپ رسل کے مطابق آئیں تب بھی یہ تخمینہ ہے، ڈیوڈ ہیوم کے مطابق آئیں پھر بھی اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، پوپر کے مطابق آتے ہیں پھر تو یہ خرافات ہی خرافات ہے، چونکہ اس کو ابطال نہیں کیا جا سکتا. بات واضح. اور بھی بہت کوششیں کی گئی یہ کام کرنے کی، کسی طریقے سے اس تجربی فلسفے کو ہٹا کر تجربے سے کلی نتیجہ لیا جائے، بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن سب کوششیں بیکار جا رہی ہیں. فقط لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسفہ بیچ میں نہیں لائیں گے، فقط سائنس، لیکن عمل کے اندر وہ فلسفی کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نتیجہ کلی دے رہے ہوتے ہیں، اور کلی نتیجہ بغیر فلسفے کے حاصل نہیں ہو سکتا. کیسے؟ کیونکہ اصل علیت پر قائم ہے. نتیجہ کلی آپ کب لیں گے؟ جیسا کہ کل والے درس میں بھی آپ خدمت میں عرض کیا تھا، مثلا یہی ہے کہ آپ نے حرارت دی لوہے کو، اس لوہے کو آگ لے کر آئے، حرارت دی، پگھل گیا یا پھیل گیا، پھر آپ نے دوبارہ کسی اور ماحول میں جا کر، کسی اور جو ہے فضا میں جا کر آگ کو تبدیل کر کے، لوہے کو تبدیل کر کے دوبارہ آپ نے کیا کیا؟ حرارت دی، وہ پھر پگھل گیا. یہ آپ کا مشاہدہ اور آبزرویشن اتنا تکرار ہوئی ہے جا کر، تو آپ نے پھر ایک جو ہے وہ قاعدہ جو ہے وہ یہ بنایا کہ آگ فقط اور فقط آگ ہے، کہ جو آگ یعنی حرارت سے مراد میری ہے، حرارت ہے علت لوہے کے پگھلنے کی. چونکہ میں نے مختلف جگہوں پر جا کے تجربہ کیا، درست ہے،
مختلف جگہوں پر جا کر تجربہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حرارت کے علاوہ کوئی بھی عامل اس کے پگھلنے یا اس کے پھیلنے کے اندر دخیل نہیں ہے، کوئی دخالت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر دخالت رکھتی ہوتی تو پھر یہ جو مختلف جگہیں تبدیل کی گئی، مختلف زمانے جب تبدیل کیے گئے، مختلف جو ہیں وہ شرائط تبدیل کی گئی، پھر بھی نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے، یہ اس طریقے سے موجود نہ ہوتا۔ اب دیکھیں فلسفہ استعمال ہو رہا ہے کیا کہ اگر حرارت علت نہ ہوتی، تنہا علت نہ ہوتی لوہے کے پھیلنے کی، تو یہ ہر جگہ پر ایک جیسا نتیجہ نہ دیتی۔ ایک نتیجہ دینا تمام مکانوں کے اندر، تمام زمانوں کے اندر، تمام شرائط کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ فقط حرارت علت ہے، سبب ہے اس کے پھیلنے کا۔ تو یہ فیصلہ کس نے دیا ہے؟ عقل نے۔ اور فلسفہ عقل کی بنیاد پر ہے، یعنی آپ جب تک عقلی روش پر اعتماد نہیں کریں گے آپ کلی نتیجہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اس مبنے کو اچھے طریقے سے حل کر لیں، مزید کام کریں، یہ جو نکات آپ کو کھول کھول کے بتا رہا ہوں اور توجہ کر رہا ہوں، یہ وہ نکات ہیں کہ اگر اس پر صحیح طریقے سے آپ کام کر لیں تو بنیاد الحاد کی ان کے اوپر کھڑی ہے۔ نظریات کچھ میں نے ابھی کوئی نظریہ چھیڑا ہے؟ نہ ڈارون پہ بحث ہوئی ہے ابھی، نہ بگ بینگ پہ اوپر اب بحث ہوئی ہے ابھی، نہ مثلا جو ہے وہ کیا نیورو سائنس کے اوپر جو ہے بات ہوئی ہے، کسی کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے ابھی روش پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر اس روش کو ختم کر رہے، بنیاد ہے یہ اس کے، تمام کے تمام نتائج جو ہیں وہ دھڑم سے نیچے آ جائیں گے۔ تو یہ روش کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تجربی اگر فقط تنہا تجربے پر اعتماد کیا جائے تو آپ کسی بھی علم کو تولید نہیں کر سکتے۔ پھر فاتحہ پڑھ دیں علم کا، زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن عمل میں جا کر دیکھو جگہ جگہ جو ہے وہ فلسفے کا استفادہ کر رہے ہیں۔ بس ہم نے دقت جب کی ہے تو یہ نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ بس ایک جو اہم ترین سبب ہے الحاد کا وہ حس کے اوپر اعتماد، وہ بھی تنہا، کیونکہ حس کو ہم بھی مانتے ہیں، حس کے منکر نہیں ہیں، حس کی اہمیت کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کو تنہا حقیقت کا راستہ نہیں مانتے۔ ہمارا اور ملحدین کا اختلاف اس بات کے اندر ہے۔ یہ سائنسدان جو فقط اور فقط جو حقیقت تک رسائی کو فقط حس مانتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ بس ایک یہ اہم ترین چیز تھی جو آپ کی خدمت بیان کر دی۔ اس کے اندر اور بہت ساری تفاصیل میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس درس کے اندر اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اگلے سبب کے اوپر جو وہ بھی ایک اہم ترین سبب ہے، روشی ہی سبب ہے، کہ جس طرح یہ یہاں پر بات ہوئی ہے اور کئی نظریات جو ہیں وہ ان کے ختم ہوتے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہم اگلی روش پہ بات کریں گے تو وہاں بھی مختلف نظریے، ان کے نتائج جو ہیں وہ خود بخود ختم ہوتے نظر آئیں گے، ان پہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد